الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق اللہ العظیم. سورہ قلم سن رہے تھے اور سورہ قلم کی 33 آیتیں ہم سن چکے تھے. ایک رکوع مکمل ہو گیا تھا کل، جس میں کچھ مجرموں کا تذکرہ تھا. پہلے وہ بڑے مجرم جو دنیا کے اندر جرم کو پھیلاتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے چل کر جرم کا شکار ہو کر اپنے آپ کو برباد کرتی ہے اور اپنے رب سے دور ہوتی ہے. بڑے بڑے موٹے طور پر جرم ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کریں گے. جھوٹی قسمیں کھانا، مطلب سچ کو جھوٹ کو سچ کے پیرائے میں اس طریقے سے پیش کرنا قوم کے سامنے کہ جھوٹ نظر ہی نہ آئے. حرام کو حلال طریقے سے اس طریقے سے پیش کرنا کہ حرام کو حرام نظر ہی نہ آئے، اور غلط کو باطل کو حق کے لفافے میں لپیٹ کر اس طریقے سے پیش کرنا کہ حق جو ہے باطل نظر ہی نہ آئے. یہی دجالی زمانے کا دور ہے اور اس میں یہ سب ہوگا. تو جھوٹی قسمیں کھانے والے جھوٹ کو اس طریقے سے سچ کرا کر پیش کریں گے کہ دنیا یہ بھول جائے گی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ باتیں ہیں. مہین، اور وہ بڑے ذلیل لوگ ہوں گے. مشائم بنمیم، بڑے جرموں میں سے ایک جرم قوموں کو لڑانا، چغلیاں کرنا. مناع للخیر، بڑے جرموں میں سے ایک جرم خیر کے کاموں میں رکاوٹ بننا. معتدن، اور حد سے آگے بڑھ جانا، گناہوں کی پرواہ نہ کرنا. اسیم، گناہ پہ گناہ کرتے رہنا اور اپنی زندگی کو ناپاک کر دینا. عتل، بد اخلاقی کو عام کر دینا. بعد ذلك زنیم، اور بدذات انسان عام ہوں گے، کردار کی پاکیزگی نہیں ہوگی، نسب بھی مخفی ہو جائے گی. ان کان ذا مال و بنین، مال اور اولاد کے نشے میں چور دنیا جرم کرتی پھرے گی اور دنیا کو احساس نہیں ہوگا. یہ بڑے بڑے جرم ہیں. تو ایسے مجرموں کا تذکرہ کیا. پھر کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو حالات کا شکار ہو گئے، غلطی کر بیٹھے. اور ایسی زمانے میں ہمیشہ لوگ رہتے ہیں کہ حالات کی وجہ سے بس ذہن اچانک بن جاتا ہے غلطی کرنے کا اور غلطی کر بیٹھتے ہیں. فرمایا وہ ان کی طرح نہیں ہے، ان کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. پھر اس کی مثال پیش کی، وہ باغ والوں کا قصہ کہ بس ایسے حالات بنے کہ انہوں نے غلطی کا ارادہ کر لیا بلکہ غلطی کر بیٹھے، لیکن اللہ کی طرف سے پکڑ جو ہی آئی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ نہیں، ہم دنیا والوں کی طرح
مال کو روک نہیں سکتے، یہ مال اللہ کا ہے اور اس میں غریبوں کا حق ہے۔ تو وہ قصہ باغ والوں کا قصہ بھی آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں مجرموں کا تذکرہ، تو لمبی آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ اور ان کے مقابلے میں جو جماعت ہے، جو ٹیم ہے، اس کا تذکرہ بس ایک آیت میں پوری بات کہہ دی۔ وہ تو تھے نا جھوٹی قسمیں کھانے والے، خیر کے کاموں کو روکنے والے، ظالم و جابر، بد اخلاق، بد کردار، اور اس کے مقابلے میں جو جماعت اللہ کی ہوتی ہے اس کائنات کے اندر، اللہ کی جماعت، حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور اللہ کی جماعت ہی غالب رہتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ متقین، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے، ڈر کر نہیں، ڈر کر زندگی گزارنے والے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے۔ تو ڈر کر زندگی گزارنے والے، ساری زندگی اسی میں آ جاتی ہے، سارا دین اسی میں آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اسی میں آ جاتا ہے، قرآن کے ساتھ لگاؤ اسی میں آ جاتا ہے، آخرت کی فکر اسی میں آ جاتی ہے۔ ان کو کہتے ہیں متقین۔ اور ان کا انجام، فرمایا ان کا انجام بھی، ان للمتقین عند ربهم، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، دیکھو یہ جملہ بھی کیسا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اپنے رب کے، ان کے رب کے پاس۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کے پاس جو چیز ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو بہت بڑی ہوگی۔ رب کے پاس، کسی اور سے نہیں انہوں نے اجر لینا، کسی اور کے در پر نہیں جانا ہے ان کو۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے لیے ہی جی رہے تھے۔ عند ربہم، اپنے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات النعیم، نعمتوں کے باغ ہیں۔ کس کے؟ نعمتوں کے باغ ہیں۔ بھائی باغ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ پھل کے باغ ہوتے ہیں نا، انگور کا باغ، انار کا باغ ہے، اور اس طریقے سے امرود کا باغ، کیلے کا باغ، پھلوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو پھلوں کے باغ کہنا چاہیے نا، پھلوں کے باغ۔ پھلوں کے کیا باغ؟ سمجھو جنتیں ہیں اور جنتوں کے باغ ہیں، اور اس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اب پھلوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذکر سورہ رحمان میں آ چکا یا پھر سورہ واقعہ میں آ چکا۔ یہاں تو یہ ہے بس باغ ہیں اور نعمتیں ہیں۔ اب کس کس طریقے کی نعمتیں ہیں وہ قرآن پاک کے دوسرے مواقع بھرے پڑے ہیں جہاں نعمتوں کی تفصیل آئی ہے۔ جب کبھی آئندہ آئے گی تو انشاءاللہ ذکر کریں گے، ورنہ وہ سورہ واقعہ میں آ چکا تفصیل کے ساتھ، اور سورہ رحمان میں بھی۔ اب جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے۔ ان للمتقین، بے شک ڈرنے والوں کے لیے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، جنات النعیم، نعمتوں کے باغ ہیں، نعمتوں کے باغ ہیں۔ اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی، اب دنیا والوں کی عقلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہو، زندگی گزارتے ہو، اللہ نے تمہیں سب سے بڑی نعمت عقل دی ہے، کم سے کم اس عقل کا استعمال کر کے زندگی گزارو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک بات پہنچائی، یا ان کے جانشینوں نے تمہیں ایک بات پہنچائی، اگر تمہیں ان کی بات نہیں سمجھ آتی، کم سے کم اپنی عقل کا استعمال کرو۔ کیا فرمایا؟ تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ دنیا کے اندر کوئی حکومت، کوئی سلطنت ایسی ہے جس کے اندر مجرم اور جس کے اندر فرما بردار اس سلطنت اور حکومت کے باغی اور اس حکومت کے فرما بردار ایک ہی لائن میں بیٹھتے ہوں، ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہتے ہوں، ایک ہی جگہ پر کھانا کھاتے ہوں، ایک ہی جیسی زندگی گزارتے ہوں؟ پھر تو جیلیں بنے ہی نہ، پھر تو قوانین بنے ہی نہ، سب کے سب ایک جیسے ہیں، وہیں پر جو ہے حکومت چلانے والے بھی، وہیں پر حکومت کے باغی بھی۔ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس کائنات پوری کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا، اس کائنات کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجرم مجرم ہے، جرم جرم ہے، انصاف انصاف ہے۔ یہ انصاف کے جو کٹہرے بنتے ہیں، یہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے بنتے ہیں، انصاف کو پامال کرنے کے لیے نہیں۔ جہاں مجرم کو سزا دی جاتی ہے، جہاں حق والے کو اس کا حق پہنچایا جاتا ہے، تو دنیا والوں کے اعتبار سے وہ پہنچے نہ پہنچے، لیکن بنائے اسی لیے جاتے ہیں۔ تو دنیا کے کسی خطے کے اندر عقل مند کوئی بھی قوم ہے، وہ یہ نہیں کہے گی، کسی کی عقل یہ نہیں کہے گی کہ مجرم، جرم کرنے والا اور فرما بردار وہ ایک جیسے ہیں، دونوں کو ایک جگہ رہنے دو، دونوں کو ایک دسترخوان پہ بیٹھنے دو، دونوں کو ایک طریقے کے اصول دونوں کے لیے وضع کر دو۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب دنیا کی کوئی حکومت ایسا نہیں کر سکتی، تو کیا اللہ کے یہاں کوئی اندھیر نگری ہے؟ کیا وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ چلو جی مجرم سارے تم بھی چلو جنت میں، اور فرما بردار تم بھی چلو جنت میں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ سمجھتے ہو کہ انسانوں کا بدلہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اس وقت تک جو ہے قیامت قائم نہیں، اس وقت تک حساب و کتاب مکمل نہیں ہوگا، حتی تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، جب تک کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ نہیں دے دیا جائے۔ ایک بکری جس کے سینگ نہیں تھے اور سینگ والی بکری نے اس کو مارا، اس وقت تک ان کا حساب برابر نہیں ہوگا جب تک کہ بے سینگ والی بکری کے ذریعے بدلہ نہ دلوا دیا جائے۔ اس طریقے سے حساب ہوگا۔ تو جب جانوروں کا حساب ایسے ہوگا، انسان سمجھے کہ بس ایسے ہی کوئی اندھیر نگری دنیا ہے، وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ مضمون سمجھایا کہ انسانوں کو اپنی عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے زندگی گزارتے ہوئے۔ افنجعل المسلمین، اے انسانوں تم ہی بتاؤ اپنے رب کو، کیا ہم افنجعل المسلمین، ہم مسلمانوں کو، مسلمانوں سے مراد اسلم یسلم اسلام، اس کا مطلب ہوتا ہے سر جھکا دینا، فرما بردار، کیا ہم فرما برداروں کو کل مجرمین، مجرموں کی طرح کر دیں، دونوں کو ایک ہی نتیجہ دے دیں، دونوں کو ایک ہی کٹارے میں کھڑا کر دیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ What happened to you؟ کیف تحکمون، how do you judge، کیسے فیصلہ کرتے ہو آپ؟ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی بھی عقل نہیں تمہارے پاس کہ تم یہ سمجھو کہ گناہگار ہے اور اپنے گناہ کی سزا پائے گا۔ ایک انسان جو آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور ایک وہ انسان جو آنکھوں کو بے حیائی میں لگاتا ہے، دونوں کی آنکھیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک انسان جس کی زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے، جس کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے، جس کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی زبان، اور وہ جو یوں ہی غیبتیں کرتا پھرتا ہے، وہ جو یوں ہی جھوٹ بکواس کرتا پھرتا ہے، وہ جو انسانوں کو تکلیفیں پہنچاتا پھرتا ہے، جو گالیاں بکتا پھرتا ہے، دونوں کی زبان ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ دل، جس دل کے اندر اللہ کی یاد ہے، جس دل کے اندر آخرت کی فکر ہے، جس دل کے اندر دین کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ دل جس کے اندر گناہ کی لذت ہے، شہوت پرستی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کی حرص ہے، دنیا کمانے کی ہوس ہے، وہ دل ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، آپ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ عقل مند انسان تو کم سے کم یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جوان کو اپنی جوانی گزارتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے میں جوانی گزار رہا ہوں، کیا یہ جوانی صحابہ کرام کی جوانی جیسی ہے؟ مجھے اپنی جوانی کی کیسے حفاظت کرنی ہے؟ مجھے اپنے رب کے سامنے اس جوانی کا کیسے حساب دینا ہے؟ اس کو کم سے کم خود اپنی عقل سے یہ سوچنا چاہیے۔ آج جوانوں کو ایسے کاموں میں لگایا جاتا ہے تاکہ، بلکہ ہر ایمان والے کو، بچوں کو اور بچیوں کو، تاکہ عقل کو سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ عقل کو ایسے کاموں میں بزی کر دو، اوہو بس تو اب تو کریئر بنانا ہے، اب تو یہ کرنا ہے، اب تو وہ کرنا ہے، ایک ڈگری سے فرصت ملتی نہیں تو دوسری کی تیاری شروع ہوتی ہے، نوکری مل گئی تو اب پروموشن کی فکر، پروموشن ہو گئی تو اب اس سے اوپر کی پروموشن کی فکر۔ عقل کو اتنا وقت نہیں دیا جاتا جس میں عقل یہ سوچ سکے کیا یہ پروموشن مجھے کس طرف لے کے جا رہی ہے، کیا یہ زندگی گزارنے کا جو میرا سلیقہ ہے یہ مجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے، میری موت کے قریب کر رہا ہے، میری قبر کے قریب کر رہا ہے، یہ پروموشنیں اور یہ ڈگریاں مجھے آخرت کے کس کام میں آ رہی ہیں۔ ایک بزرگ نے ابھی چند دن پہلے بڑی صاف بات کہی نوجوانوں سے، نوجوانوں جو 20 سال تم تعلیم حاصل کرتے ہو، 25 سال لگا دیتے ہو، کبھی 25 سالوں میں رک کر یہ سوچا کرو کہ ان 25 سالوں کو جو تم نے کمایا ہے اس کی قیمت تمہارے ہاتھ میں کیا آئی ہے؟ ایک نوکری، یا صرف چند پیسے، یا ایک مکان، یا ایک خوبصورت سی گاڑی؟ ٹھیک ہے، ان چیزوں کو حاصل کرو، پھر ان چیزوں کو بھی دیکھو، پھر زندگی کے 25 سال کے سرمایہ کو بھی دیکھو کہ وہ 25 سال کا سرمایہ تمہارے گاڑی پر لگ گیا، 25 سال کا سرمایہ تمہارے ایک مکان بنانے پر لگ گیا، 25 سال کا سرمایہ تمہارے ایک جھوٹی فیم حاصل کرنے پر لگ گیا، 25 سال کا سرمایہ 60 سال کی عمر تک سلوٹ حاصل کرنے پر لگ گیا، وہ 25 سال کا سرمایہ جو تیرے رب نے اپنے رب کو پہچاننے، تجھے اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے دیا، کیا یہ قیمت برابر ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ اس سے تو وہ مزدور، اس سے تو وہ فاقہ کش انسان وہ بہتر ہے جس کو کم سے کم اپنے رب کی معرفت حاصل ہوئی، وہ دنیا نہیں کما سکا لیکن زندگی کی قیمت بنا کے چلا گیا۔ افما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ عقلوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک بات۔ دوسری بات، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، چلو قرآن کی بات نہیں تمہیں سمجھ آتی، قرآن کی بات نہیں سمجھ آتی تو شاید پھر تمہارے کو اپنی کتاب ہے، کوئی ایسی کتاب جس میں تمہارے قوانین لکھے ہیں، کوئی ایسی کتاب جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے تمہیں انڈیویجول ملی ہے، چلو یہ کتاب تمہیں گائیڈ کرے گی،
تم یہ کتاب نہیں پڑھنا چاہتے ہو، قرآن والی کتاب نہیں پڑھنا چاہتے ہو، تمہارے پاس اپنی گھر کے اندر کوئی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو تمہیں گائیڈ کرتی ہیں، اب یہ پڑھو، اب یہ کرو، اب بچوں کو اس طریقے سے تیار کرو، اب یہ کرو، اب وہ کرو، ایسی کوئی کتاب ہے جو قرآن کے مقابلے میں ہے اور تمہیں گائیڈ کرتی ہے کہ زندگی کا یہ سلیقہ بناؤ؟ ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے فیہ تدرسون، جس میں تم خود اپنی گائیڈنس لے لیتے ہو اور تمہیں اب اس کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے؟ ان لکم، اور اس کتاب میں یہ لکھا ہو ان لکم، کہ تمہارے لیے سب کچھ تمہیں وہ ملے گا، فیہ، اس میں سب کچھ تمہیں وہ ملے گا، لما تخیرون، جو تم پسند کرو گے، یو ول گیٹ وٹ یو چوز، جو آپ پسند کرو گے، جو آپ لینا چاہتے ہو۔ میں ایسا مکان بنانا چاہتا ہوں، کتاب میں لکھا، بس اب تو تمہیں یہ مل جائے گا، کرو کوشش۔ میں یہ کمانا چاہتا ہوں، مجھے ایسی نوکری چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے، ہر حسرت پہ دم نکلے، اس طریقے سے دم نکالتا پھرتا ہے ہر حسرت پہ، ہر حسرت کو پوری کرنا چاہتا ہے، ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب لکھی ہوئی ہے؟ اچھا تیری یہ خواہش ہے، چل پیچھے لگ جا، چند سالوں کے بعد تجھے مل جائے گی۔ پھر دوڑ پڑتا ہے اس کے پیچھے۔ ان لکم، کہ تمہارے لیے ہے، فیہ لما تخیرون، جو تم پسند کرو تمہیں سب کچھ مل جائے، جو تم ازیوم کرو، جو تم اپنے لیے چاہو، پسند کرو، تمنا کرو اور حاضر، تمنا کرو اور حاضر، کتاب میں یہ لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک تو عقل کا استعمال کرو، یا پھر یہ کہ اگر اس کتاب کو پڑھو، اگر یہ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب تمہارے پاس کوئی اور کتاب ہے جو تمہیں اس طرف لے کے جا رہی ہے۔ تیسری بات، عقل کا استعمال بھی نہیں، کتاب بھی تمہارے پاس نہیں، پھر شاید تمہیں کوئی ایک دھوکہ ہو گیا ہو کہ تمہارے رب کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے کہ تم جیسی مرضی زندگی گزارو، تم اس کی پرواہ نہ کرو، اس کے احکام کی دھجیاں اڑاؤ، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پرواہ نہ کرو، نہ تم، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہاری بیویاں، نہ تمہاری بچیاں، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہو اور تم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے کوئی قسمیں کھائی ہوئی ہیں؟ ام لکم، تمہارے لیے ہیں، ایمان، قسمیں، یعنی اللہ کے پاس سے جب تم آئے تھے تو اللہ نے قسم کھائی تھی، جا بیٹا کوئی بات نہیں، جیسے تم مرضی زندگی گزار کے واپس آئے گا، تیرے لیے جنت میں تخت تیار کر کے رکھا ہے۔ ام لکم ایمان، کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں، علینا، ہمارے ذمے۔ اللہ کائنات کا مالک کس طریقے سے انسانوں کو سمجھاتے، کوئی طریقہ بچتا ہے سمجھانے کا۔ ام لکم ایمان، کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں، علینا، ہمارے ذمے، کہ بس اب ہم نے قسم کھا لی ہے، اور اللہ تو نے تو قسم کھا لی تھی، اب تو اپنی قسم توڑے گا نہیں، اس لیے تیری یہ قسم تھی کہ تو ہم سب کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اب تجھے لگتا ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہوئی ہے لہٰذا مجھے وہ کوئی سزا نہیں دے گا۔ وہ نہیں چاہتا کسی کو سزا دینا، وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذاب ان شکرتم، لیکن اگر تم قدر تو کرو۔ آیت ختم کرتے ہیں۔ ام لکم ایمان، کیا تمہارے لیے قسمیں ہیں، علینا، ہمارے ذمے، اور کانٹریکٹ بھی کیسا ہے جس کی ویلیڈیٹی کے بھی ختم نہیں ہوتی، ایسا کانٹریکٹ، بالغۃ الی یوم القیامہ، یہ کتنی بڑی ویلیڈیٹی ہے اس کی۔ ایک تو تم نے شاید کوئی کارڈ بنایا ہوا ایسا، اور کارڈ بھی کیسا، ایسا کارڈ جس کی ویلیڈیٹی قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ رینیو کرانے کی ضرورت نہیں۔ بالغۃ، اس کی ویلیڈیٹی ہے، بالغ، الی یوم القیامہ، کہاں تک؟ قیامت کے دن تک، یعنی قیامت تک زندگی مل گئی۔ کسی کو ملی ہے نا قیامت تک زندگی؟ کس کو ملی ہے جی؟ شیطان کو ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بڑا شیطان، سب سے بڑا مجرم تو وہی ہے، تو فرمایا تو بھی سن لے، بالغ، حالانکہ قیامت تک کسی کی زندگی نہیں ہوتی نا، 60 سال، 70 سال، 500 سال، 1000 سال، شیطان کو بھی کہا جا رہا ہے بالغۃ الی یوم القیامہ۔ شیطان تو نے بھی شاید یہ سوچا کہ قیامت تک تیرے پاس ویلیڈیٹی ہے اور اس میں ہم نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں تیرے لیے۔ ام لکم الی یوم القیامہ، قیامت تک کیا ہے اس کے اندر، کارڈ کے اندر لکھا ہوا تمہارے لیے، کیا کانٹریکٹ ہے یہ، ان لکم، کہ تمہیں وہ سب مل جائے، لما تحکمون، جس کا تم فیصلہ کرو، تمہاری مرضی پر کائنات بھی چلے، تمہاری مرضی پر تمہارا رب بھی فیصلہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اب یہاں سے رخ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے ایہم بذالک زعیم، کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، ہو اسٹینڈس شیورٹی، کون اس کی شیورٹی لیتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں، ہے کوئی تمہارے پاس اپنا پارٹنر، کوئی بیک جس کی ہو تمہارے پاس کہ اللہ کے مقابلے میں تم وہ بیک لے کے چلے ہو، کون ہے تمہارے پاس اس کا ذمہ دار؟ ام لہم شرکاء، یا تمہاری کوئی ٹیم بڑی ہے، پارٹنر ہیں تمہارے پاس بڑے بڑے، فلیأتوا بشرکائہم، تو لے آؤ وہ پارٹنر بھی سارے کے سارے،
شیطان اور جنات کو ملا کر، انسانوں کو ملا کر، فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، لاؤ سارے پارٹنر، ان کانوا صادقین، اگر تم ہی سچے ہو، اگر تمہاری ہی باتیں سچی ہیں اور قرآن کی بات تمہیں سچی نہیں لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی کو اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔